اللہ 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 اللہ۔ گزشتہ سال عمرہ جانے والے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ معروف خطیب اور بڑے عالم دین کے حج اور عمرہ سروس گروپ میں وہ بھی شامل تھے۔ وہ اپنے بیوی کے ساتھ عمرہ جانے کے لیے نکل کر آنے میں امیر نے کچھ عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ ایسا اقرار کرنا ہے کہ تم فلاں عورت کا باپ ہیں، فلاں عورت کے بھائی ہیں، فلاں عورت کا بیٹا ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ یہ تو جھوٹ ہی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ایک نیک عمل کرتے وقت جھوٹ بول کر شروع کرنا ہے، یہ نہیں کر سکتا میں۔ وہ سیدھا انکار کیا۔ مولانا نے اپنا عذر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے سفر میں سبھی محرم ہونے کا اصول ہے، اسی لیے ایک ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔ برائے مہربانی آپ اس میں تعاون کریں، کیونکہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے اور دیگر کتاب کا حوالہ دے کر سمجھایا کہ کیا یہ ایک نیک عمل کے لیے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بعض گروپوں میں اسی طرح سے نقلی باپ، بیٹا اور بھائی بنایا جاتا ہے۔ مقدس اسلام کی تبلیغ کے خاطر مخلص انبیاء اکرام کے توسل سے انبیاء اکرام کے وارثین ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، واقعی ان کو مسلمانوں کی دنیا میں بڑا مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ لیکن اس شرف کو معمولی قیمتوں پر لگانے کی ممانعت، استحال اور مان سمان اور بعض اداروں کی شہرت کے خاطر استعمال ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ظالم حکومت کے شانہ بشانہ ہو کر کھلے اور چھپے کام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کا ادب و احترام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو بلی کا بکرا بنانے والے بھی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے معمولی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے سوا اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں جھونکتے، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، پس آگ پر یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اللہ